اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا؟ اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر محفوظ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح ستیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کے بنا پر کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بھیج دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا لیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبے مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہذا یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے رکھ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیہ، بچے اور حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے، باپ کی جدائی اب آپ کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے۔ ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں، اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریزاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور
آپ کے آباؤ اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو اس نے گھریلو زاری کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر جانب سے آہو فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر فیصلہ، ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان علاقے اور زمین پر دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے اور کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ بس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنی چاہیے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق نے بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کیا، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو میری تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتا تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے۔ لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس تک پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جنس ربا میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے اور نابلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیل یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں اس کی مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی حیرات اور ابن بطوطہ جیسی مسلم محققین نے بھی بحرون اور نابلس کو ہی وہ مقام قرار دیا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ 1996 کی عرب اسرائیلی جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1999 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی ربیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنی اہم اور مقدس کیوں ہے؟ یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پر اسراریت موجود ہے یہ آج بھی ایک راز ہے۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور عائشہ ہادی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔